ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ غازی ایپیسوڈ 15 ابو شجاع ابو وقار۔ کرنل شنکر کے متعلق عبدالکریم کی تحریر کو میں نے کئی بار پڑھا، بہت سوچا اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں عبدالکریم کی نگاہ میں بھارتی ہندو اور کرنل شنکر کا دوست ہوں۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہوگا۔ اگر عبدالکریم کو معلوم ہوتا کہ میں مسلمان یا پاکستانی ہوں یا کرنل شنکر کا دشمن اور اس کا افسر ہوتا تو وہ پہلی صورت میں مجھے خوش کرنے اور دوسری صورت میں کرنل شنکر سے بدلہ لینے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی کر سکتا تھا۔ یہ تحریر خود اسے بھی بے حد نقصان پہنچا سکتی تھی، لہذا اسے درست سمجھا جانا چاہیے۔ کرنل شنکر خود مجھے ایک شام باتوں باتوں میں بتا چکا تھا کہ 65 کی جنگ کے دوران اس کے جوان ریکی کرتے ہوئے ہماری سپر ہیوی گنوں رانی اور شیرنی کی صحیح نشاندہی کر چکے تھے، اور کرنل شنکر نے یہ اطلاع نہ دے کر ان گنوں کو بھارتی توپ خانے اور ہوائی بمباری سے بچا دیا تھا۔ کرنل شنکر کی گفتگو، لاہور سے اس کی دلی وابستگی، اس کی کلاس فیلو سے اس کی محبت میں ناکامی اور دل شکستگی، اب تک غیر شادی شدہ ہونا، ان سب باتوں کو پس منظر میں رکھ کر عبدالکریم کی تحریر کو میں نے درست سمجھا۔ میں نے کرنل شنکر کا جو خاکہ کھینچا وہ جنگ سے نفرت کرنے، کشمیر پر بھارت کی ہٹ دھرمی کو غلط سمجھنے والے اور مسلمانوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے ایک ایسے انسان کا تھا جو بامر مجبوری بھارتی فوج میں ملازمت کر رہا تھا اور وقت پڑنے پر بھارتی مسلمانوں کو ایک اکائی بن کر ہندوؤں کے تعصب کا مقابلہ کرنے اور ممکنہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کا خواہاں تھا۔ ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنل شنکر کے زیادہ قریب ہو کر اور اسے مزید کرید کر بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے کرنل شنکر کو اپنی ویٹنگ لسٹ میں سر فہرست رکھ لیا تھا، لیکن یشونت کا معاملہ طے ہو جانے تک میں کسی اور ایشو میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ یشونت کے دیے ہوئے سپرز کے نام اور ایڈریس میں نے ان دو ساتھیوں کو دے دیے جو پہلے ہی ہیڈ کوارٹرز کے سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب انہیں ان 3 سویپرز کو ہینڈل کرنا تھا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت میں ابھی وقت باقی تھا اور میں اس مہلت میں اضافہ بھی کروا سکتا تھا۔ یشونت کو سیف کی چابیاں حاصل کرنے اور مطلوبہ فائل نکالنے میں جو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں وہ بھی میرے پیش نظر تھیں، لیکن میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ صبح سے شام تک یشونت کے دفتر سے واپس لوٹنے تک ہم اس کی کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور شام کو جب یشونت خاموشی سے سر جھکائے گھر کی جانب بڑھ جاتا تو ہم سب بھی مایوس ہو جاتے۔ یہ دراصل تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق معلومات کی اہمیت اور ون ٹائم مشن ہونے کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا کہ یشونت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دست بردار ہی نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس سے یہ کام کروانے کے لیے ہمارے پاس اس کی زری کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں فوٹو اور ہیڈ کوارٹرز کی ڈاک کی واپسی کے وقت کلاسیفائڈ اینڈ کانفیڈینشیل فائل کی کور کی فوٹو بہت کافی تھیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ یشونت اپنی دیرینہ خواہش یا طلب کے تحت یہ کام کرے۔ جب شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تو یشونت نے دفتری ڈاک کے ہمراہ ایک خط دیا جسے میرے ساتھیوں نے مجھے فوری پہنچا دیا۔ خط میں یشونت نے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں آج ہی ملنے کا لکھا تھا، وقت بھی خود ہی طے کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو یشونت کی حالت ناگفتہ تھی۔ اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کے اثرات سے بالکل بجھ سا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر نہیں آ رہا
اور اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی سے پہلے کے 2 دنوں میں نہ تو جنرل نے اسے طلب کیا اور نہ ہی موقع مل سکا کہ جنرل کے کمرے میں داخل ہو سکے۔ وہ جب بھی جنرل کے کمرے کی طرف گیا وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ یشونت اپنی ناکامی سے حد درجہ مایوس تھا۔ کہنے لگا کہ اب شمی کا حصول ناممکن ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ جنرل کی چھٹی ختم ہو جائے تو پھر موقع مل جائے گا۔ یشونت کہنے لگا، موقع تو یقیناً مل جائے گا لیکن بے فائدہ ہوگا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشونت کو، جو اپنی ہمت تقریباً ہار چکا تھا، پھر سے تر و تازہ کرنا تھا۔ میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، شمی یقیناً اسے ہی ملے گی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے یشونت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر تازہ دم ہو اور ٹھیک 9 بجے شمی کے بالا خانے پر اسے ملوں گا اور شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے تقریباً اکٹھے باہر نکلے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پہنچ گیا۔ دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کر دینا چاہتا تھا۔ محفل سجانے کے سامان ہو رہے تھے۔ میں نے شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشونت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے ہاں آئیں گے۔ یشونت کے مزید مہلت مانگنے پر پہلے تو تم انکار کر دینا اور میرے بہت اصرار کرنے اور یشونت کے لیے میرے 5000 پیشگی دینے پر اسے مزید 10 یوم کی مہلت دے دینا۔ یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا اور 9 بجے تک تیار ہو کر اور پیسے لے کر پھر چاوڑی بازار میں شمی کے بالا خانے کے قریب پہنچ گیا۔ یشونت وہاں پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر ہی دکاندار سے گلاس اور سوڈا لے کر اپنا موڈ بنا رہا ہوں۔ ہم دونوں شمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے شمی کی ماں کو اشارے سے پچھلے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ کمرے میں گئی اور ساتھ ہی ہم بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے یشونت سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو۔ یشونت نے مزید مہلت مانگی تو شمی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، صاحبو، ہم تو کھلی کتاب ہیں۔ اس بازار میں ہر طرف شمی شمی ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگانے کو تیار ہے، اور ادھر آپ ہیں کہ دوسری بار مہلت مانگ رہے ہیں۔ شمی کو حاصل کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے خواب دیکھنے کے لیے بھی جیب بھری ہونی چاہیے۔ یہ تو محض یشونت بابو کے پرانے گاہک ہونے کی وجہ سے انہیں بتا دیا، ورنہ انہیں تو دوسروں کی طرح شادی کا دعوت نامہ ہی ملتا۔ اب میں بہت جلد شمی کی یہ رسم ادا کروں گی۔ گاہک تو پہلے ہی میرے اشارے کے منتظر ہیں۔ یشونت نے کئی بار گڑ گڑا کر مزید مہلت مانگی لیکن وہ پرانی گھاگ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے جب یہ محسوس کہ یشونت بالکل ہی مایوس ہو چلا ہے تو شمی کی ماں سے کہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یشونت بابو کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے روپے کہیں لگا رکھے ہیں جن کی وصولی میں دیر ہو گئی ہے۔ اب محض چند روز کی بات ہے، آپ اپنی رسم کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 5000 روپے شمی کی ماں کو دے دیے۔ یہ 5000 پیشگی ہیں۔ آپ آج سے 10ویں روز رسم کی ادائیگی رکھیں، اس سے پہلے ہی آپ کو بقیہ رقم مل جائے گی۔ بڑھیا نے 5000 تو فوراً دبوچ لی اور بولی، بقیہ 30000 تو شمی کے ہوئے، اور رسم کی ادائیگی یوں ہی نہیں ہوتی، اس بازار کے بالا خانے والوں کی دعوت ہوتی ہے۔ ہم اپنے سب گاہکوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ رات دیر گئے تک بازار کی سب لڑکیاں مجرا کرتی ہیں۔ شمی کے لیے جوڑا بھی سلوانا ہے اور یشونت بابو کو شمی کی منہ دکھائی کے لیے 12 تولے کا سیٹ بھی دینا ہوگا، اور یہ سب اخراجات یشونت بابو کو دینے ہوں گے۔ میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے بتایا کہ کل 10,000 روپے مزید خرچ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ وہ بھی 30,000 کے ہمراہ آپ کو مل جائیں گے، آپ تیاری کریں۔ سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر ہال میں آ گئے۔ محفل ابھی پوری طرح جمی نہیں تھی۔ یشونت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شمی کی ماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بہت زور دیا لیکن میں نے ضروری کام کا عذر کر کے معذرت کر لی، جبکہ یشونت خود کو ابھی سے آدھا دولہا سمجھتے ہوئے بڑی شان سے محفل میں بیٹھ گیا۔
اس کی جیب میں میرے دیے 1000 روپے کل بلا رہے تھے۔ میں نے یشونت سے چلتے چلتے یہ کہا کہ کل شام 7 بجے مجھے گولچا کے ریسٹورنٹ میں ضرور ملے۔ اگلے روز شام کو یشونت گولچا سینما کے قریب ہی مجھے نظر آیا۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ جانے کا اشارہ کیا اور چند منٹوں کے وقفے کے بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں اس کی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ میرے 2 ساتھی حسب معمول ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ یشونت نے میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بکھرنے سے بچا لیا۔ جب چپ ہوا تو میں نے کہا، یشونت بابو، میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا، اب آگے آپ کی ہمت ہے۔ 5000 میں نے شمی کی ماں کو دیے ہیں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو بہر صورت وہ فائلیں لانی ہوں گی۔ شمی کی ماں نے 10,000 مزید رسم کی ادائیگی کے لیے مانگ لیے ہیں، میں وہ بھی ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید تھوڑا سا کام کرنا ہوگا۔ جنرل کی سیف میں صرف یہ 2 فائلیں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی اہم فائلیں ہوں گی۔ جنرل کی آفیشیل ڈائری بھی اسی سیف میں ہوگی۔ آپ تاراپور کی 2 فائلوں کے ساتھ دوسری اہم فائلیں بھی مجھے لا کر دیں گے، کیونکہ فائلوں میں محفوظ کاغذات آپ ہی ٹائپ کرتے ہیں۔ اس جنرل سے پہلے یہاں جو جنرل تعینات تھے ان کی آفیشیل ڈائریاں بھی اسی سیف میں ہوں گی، کیونکہ ایسی ڈائریاں تبادلے کے وقت جنرل ہمراہ نہیں لے جاتے بلکہ آنے والے جنرل کی گائیڈنس کے لیے ان ڈائریوں کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ موجودہ جنرل اس سے پہلے تعینات 3 جنرلوں کی ڈائریاں فائلوں کے ہمراہ ضرور لائیں۔ یشونت میری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یشونت بابو، آپ نے جس دشت میں قدم رکھا ہے وہاں ہر لمحے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ شمی کو محض اپنا بنا کر رکھنے کے لیے آپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم اسے دینی ہوگی۔ آپ کو شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی خاصے روپوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی اس مد میں مالی ضروریات میں پوری کروں گا اور آپ کو ہماری ضروریات پوری کرنی ہوں گی۔ اگر آپ کا بھرپور تعاون مجھے ملتا رہا تو آپ کو مالی طور پر پریشانی ہرگز نہ ہوگی۔ میری ساری باتوں کے دوران یشونت مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر نہایت سنبھل کر بولا، صاحب، مجھے آپ کے نام کا بھی علم نہیں، نہ آپ نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی ہمت کی، لیکن شمی کے بالا خانے پر آپ سے اتفاقاً پہلی ملاقات سے اب تک جو حالات گزرے ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے میں خود گلے تک دھنس چکا ہوں۔ میری واپسی کی کوئی صورت نہیں اور آپ کے ساتھ تعاون میں ہی میری بقا ہے۔ میرے خلاف آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ آپ مجھے زندہ درگور کر سکتے ہیں اور پھانسی پر چڑھوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آدمی تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میری اولاد میری دشمن ہے اور انہوں نے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ جانے۔ میری ساری زندگی دفتری کام میں ہی گزری ہے، جمع پونجی کچھ بھی نہیں۔ جس اولاد کے اوپر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس لیے خرچ کیا کہ وہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنیں گے، وہی مجھے گھر سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ پہلے میرا کمرہ گھر میں سب سے کھلا اور ہوادار تھا، لیکن اب ایک کونے کی کوٹھری ہی میں اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے بتائے بغیر میرا ذاتی سامان اور ایک کاٹھ اس کوٹھری میں ڈال دی گئی۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو میں خود ہی برتنوں سے ٹھنڈا کھانا نکال کر زہر مار لیتا ہوں۔ میرے ملنے والوں اور دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں۔ اپنے گھر میں ہی میں ایک اجنبی بن کر رہ گیا ہوں۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے پہلے شراب اور شمی کے بالا خانے پر اپنے غم بہلانے چاہے، عارضی یا مصنوعی ہی صحیح، لیکن مجھے شراب اور شمی نے سکون دیا۔ لیکن اس سکون کے حصول میں روپے کی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے تعاون کی بڑی معقول قیمت ادا کی ہے اور شمی کے معاملے میں آپ نے جس طرح سے میری مدد کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنرل کی سیف کے اندر ایک ایسا خانہ بنا ہوا ہے
جو ایک علیحدہ چابی سے کھلتا ہے۔ ایک روز میں نے جنرل کو اس خانے میں ایک نقشے جس پر مختلف رنگوں سے نشان اور لکیریں لگی ہوئی تھیں اور چند کاغذات رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ جنرل اسی وقت میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا گیا۔ میں نے جو کچھ ٹائپ کیا اس کی کاپیاں بنا کر پردھان منتری نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھیج دی گئیں۔ ٹائپ شدہ اصل کاغذ جنرل نے نقشے کے ساتھ ہی رکھوا دیے تھے۔ ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان تھا۔ وہ نقشہ اور کاغذات اب بھی سیف میں محفوظ ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بھی بہت معقول معاوضہ دیں گے۔ یشونت نے آج پہلی بار پاکستان سے میری وابستگی کا ذکر کیا تھا اور میں حیران تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہ کہی، حالانکہ بے تکلفی کے کئی ایسے موقع آئے تھے جب وہ یہ بات مجھ سے کر سکتا تھا۔ شاید میری دھمکیوں اور مسلح ساتھیوں کی گولیوں کے خوف سے اسے بولنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ آج آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، یہی بہتر ہے کہ جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسئلے پر کبھی بات نہیں کی، آئندہ بھی نہ کریں۔ تمہیں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ میں تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی کا ذمہ بھی لیتا ہوں۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے بے شک ہمیں درجنوں لوگوں کی زندگی لینی پڑی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرط یہ کہ ہمارے لیے کارآمد ہو۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد میں ریسٹورنٹ سے چلا آیا۔ اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا، اب صرف یشونت کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا، اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یشونت نے میرے ساتھیوں کو دنوں میں 2 مرتبہ ڈاک کے پیکٹ دیے، جن کی ہم نے حسب معمول کاپیاں اور فوٹو بنا لیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ سپہر 4 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے میرا ایک ساتھی بول رہا تھا، خوشی سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، صاحب ڈاک مل گئی ہے اور سب کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یشونت نے مار کا سر کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلا جائے، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے جلد کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدائے ذوالجلال والاکرام کے کرم سے ہمارے راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں اور مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور اتنی بڑی کامیابی ملنے کی وجہ محض اس ذات کریم کا رحم و فضل ہے۔ ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے ٹھہرا میرے سامنے الٹ دیا۔ میرے سامنے فرش پر تاراپور اکیڈمی بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے متعلقہ 2 فائلیں، 4 عدد ڈائریاں جن کے کور پر سرخ پٹی اور 4 ستارے بنے ہوئے تھے، اور ایک علیحدہ پیکٹ میں سے نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک کے پیکٹ پڑے تھے۔ انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ یہ سب رب العزت کا کرم تھا کہ اس نے اتنے قلیل وقت میں اتنی کم محنت اور جدوجہد کے عوض بغیر کوئی جانی نقصان اٹھائے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی تھی۔ ہم 5 ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوس یا اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہیں تھا، اور ہم دشمن ملک کے دفاعی مرکز میں سیکیورٹی کے مضبوط اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر اس خزانے کی تفصیلاً جان پڑتال شروع کر دی۔ تاراپور اکیڈمی پلانٹ کی فائلوں میں تاریخ وار انریچڈ یورینیم کے پلانٹ سے ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جانے والے ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی، منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات کی تفصیل درج تھی۔
دوران سفر ایک بار ایک ٹرک کو بارش کی وجہ سے پھسلنے اور الٹ جانے اور اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ جو کمانڈو تھا کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈز کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثر ہونے کے علاوہ تاراپور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سیفٹی انچارج کی آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مبنی خط و کتابت بھی موجود تھی۔ ہر ٹرک میں لادے جانے والے افروزہ یورینیم کی سلاخوں کی تعداد، وزن اور وصولی کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے وہ خطوط بھی تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی فول پروف انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اپنے تجربات کی کامیابی اور عنقریب بھارتی افواج کو ایک تحفہ دینے کا مژدہ بھی سنایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات کے پاکستان پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں ان کامیابی کی حدود متعین کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کی ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو چکا تھا۔ راجستھان میں بھارتی افواج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریسٹرکٹڈ زون بنانے، آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی گئی فائلوں میں درج ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھیجے گئے افروزہ یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکے کے حجم اور طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھیج دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے UNO، امریکی صدر اور مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی اس رپورٹ کی کاپیاں بھیجی تھیں۔ پاکستانی پریس میں بھی بھارتی متوقع ایٹمی دھماکے کے اس انداز میں کالم اور خبریں شائع ہوئی تھیں کہ پاکستانی قوم کے دلوں میں اچانک بھارتی دھماکے کی دہشت پیدا نہ ہو پائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکہ کر کے پاکستان قوم میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کا پلان بالکل ناکام ہو گیا، اور اس پلان کی ناکامی ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی خاصا بڑا عمل دخل تھا۔ جنرلوں کی 4 ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھتا تھا۔ ان ڈائریوں میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلقہ احکامات کے علاوہ 6 نئے ڈویژن، 5 انفینٹری اور 1 آرمڈ ڈویژن کے متعلق مکمل معلومات تھیں، جن کے مطابق انفینٹری ڈویژنز میں ہر ایک چوتھائی پرانے ڈویژنز کی نفری شامل کرنے اور اتنی ہی تعداد میں نئے ڈویژنز کی نفری پرانے ڈویژنز میں کھپانے کے احکامات تھے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ماؤنٹین ڈویژن، پہاڑی ڈویژن ریز کرنے کے احکامات بھی تھے، جسے جدید ترین روسی اسلحہ اور ہلکی توپوں سے مسلح کرنا تھا۔ یہ ڈویژن یقیناً کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط جنرل نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈ کمانڈر کو لکھا تھا، جس میں وادی لیپا پر قبضہ برقرار رکھنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے زیر قبضہ تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے بہانے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت حکومت پاکستان کو بامر مجبوری یہ بھارتی فیصلہ منظور کرنا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے مغربی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی حصہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ہمارے 90,000 فوجی بھارت کی قید میں تھے، اور بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے قیدی واپس لینے اور بھارت زیر قبضہ زمین واپس لینے کے لیے یہ فیصلہ منظور کرنا پڑا۔ بھارت سے واپسی پر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز، جو کہ DSP تھے اور بعد میں DIG ہو کر ریٹائر ہوئے، سے پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخر وقت تک کھٹائی کا شکار تھا۔ پاکستانی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔
اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے عوض پاکستان سے جو مطالبہ کیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی قوم اور حکومت کبھی بھی اسے تسلیم نہ کر سکتی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شملہ کے سرکٹ ہاؤس میں اندرا گاندھی اور بھٹو چہل قدمی کے لیے باغ میں گئے۔ وہاں پھر جنگی قیدیوں کا ذکر چھیڑ گیا۔ بھٹو انتہائی زیرک تھے، جسے ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مسز گاندھی، میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جنگی قیدی بننے کے بعد وہ افواج پاکستان کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پاکستان لوٹا دیے گئے تو ہمیں انہیں ریٹائر کر کے نہ صرف پینشن دینی ہوگی بلکہ 90,000 بے روزگاروں کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور جنیوا کنونشن کے مطابق ان کی رہائش، خوراک، لباس اور دوسری سہولتیں مہیا کرتی رہیں۔ یہ بھٹو صاحب کا ترک کا پتہ تھا۔ اندرا گاندھی ایک ہندو اور دوسرے عورت 90,000 پاکستانی قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے رہائش، خوراک اور دیگر سہولتیں اور ان کی نگرانی پر اٹھنے والے اخراجات وہ چکرا اٹھی۔ بھٹو صاحب نے مزید کہا، بھارتی مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر کی رائے عامہ آپ کے اس ظلم کے خلاف ہو جائے گی اور تیل کی دولت سے مالا مال ملک آپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اگر آپ کی اسلامی ملکوں سے صرف تیل کی سپلائی بند ہو جائے تو آپ کی معیشت گھٹنوں کے بل گر جائے گی۔ اندرا گاندھی یہ سن کر بالکل ہی ڈھہ گئی اور اس نے اپنی ڈیمانڈ واپس لیتے ہوئے فوری طور پر شملہ معاہدہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سوئے ہوئے سیکرٹریوں کو جگایا گیا اور رات 2 بجے تک معاہدے کی نوک پلک سنوار کر دستخطوں کے لیے دونوں سربراہوں کو پیش کیا گیا۔ رات کے پچھلے پہر معاہدے پر دونوں سربراہوں کے دستخط ہوئے۔ بھٹو صاحب جنگی قیدیوں کی واپسی اور پاکستانی علاقوں کی بازیابی کا مژدہ لے کر شملہ سے پاکستان واپس لوٹے۔